السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک ایسا قلعہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ دائمی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج میں اس قلعے کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کھچر پر سوار ہو کر اتفاق سے نیشاپور پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر نقاب تھا۔ جس وقت نیشاپور کے بازار میں آپ کی سواری پہنچی تو امام ابو زرع رازی اور محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آ کر ملے۔ ان دونوں محدثوں کے ساتھ کئی ہزار طالبین حدیث اور سامعین بھی تھے۔ ان حضرات نے جب امام علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی سواری آتے دیکھی تو دوڑ کر رکابیں پکڑ لیں اور عرض کیا، اے سید السادات، اے ابن السادات، اللہ کے لیے ہمیں اپنی ایک نظر دکھا دیجیے، اپنا چہرہ دکھا دیجیے۔ یہ کلام سن کر حضرت امام علی بن موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ مبارک سے نقاب اٹھایا۔ پھر آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی ایسی حدیث سنا دیجیے جس کی سند سب سندیں آپ کے خاندان سے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد ماجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا، انہوں نے حق تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ حسینی فمن قالها دخل حسینی و آمن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے نجات پا گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار جو ہے وہ انسان کو کبھی نہ کبھی فائدہ دیتا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے پورے خلوص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے، ایک نہ ایک دن وہ اس کلمے کی برکت سے جہنم میں سے نکل آئے گا اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔